حاجی جب حج کرے تو واپس آ کے دعویٰ کرتا ہے میرا حج قبول ہو گیا۔ چلو آپ سارے تو نہیں جاتے لیکن سارے نمازی تو ہیں نا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد نماز پڑھیں گے، کتنی؟ کون سی؟ کون سی؟ عصر کی؟ زور پڑھ لی آپ نے؟ اچھا میں زور اس لیے کہ میں نے ابھی نہیں پڑھی، تو وقت ہے بھائی کہ میں کہیں فوت نہ ہو جائے۔ جی اچھا دسیو پھر آخر کہیں مجھ سے رہ نہ جائے۔ جی 6 بجے اثر شروع ہونے 6 بجے، تو ابھی وقت کیا ہے؟ اچھا 6 سے پہلے میں پڑھ لوں گا، اور تنگ پہ تو پھر بولیو کہ وقت ہو گیا جی 6 بجے تو پہلے چھوڑ دو نا تم۔ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ میں بات کہاں چھوڑی تھی؟ ہمارے سالیہ۔ آپ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں تو دعویٰ کرو گے قبول ہو گئی؟ عصر کی، فجر کی، زور کی۔ جب قرآن پڑھتے ہو تو دعویٰ کرتے ہو یہ جتنے عرب پڑھے ہیں سب پہنچ گئے ادھر اور قبول بھی ہو گئے اور مجھے بدلہ بھی مل گیا۔ نماز ہو قبول اور بدلہ نہ ملے، روزہ قبول ہو جائے اور بدلہ نہ ملے، حج قبول ہو اور چہرہ نہ بتائے، تہجد قبول ہو جائے اور پیشانی نہ بتائے، اعمال صالحہ قبول ہو جائیں اور دل اور جسم بولے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ 40 سال نمازیں پڑھنے والوں دعویٰ کرو گے کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئیں؟ اور اگر یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی تو روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت سب کچھ یہ اعمال صالحہ ہیں، اور اگر بندے اور خدا کے درمیان اعمال صالحہ وسیلہ ہیں تو پھر آج تک آپ کو خدا ملا کیوں نہیں؟ پھر آپ خدا کے پاس پہنچے کیوں نہیں؟ پھر آپ کو دیکھ کر فوراً خدا یاد آتا کیوں نہیں؟ پھر وہ روحانی پردے اٹھتے کیوں نہیں؟ پھر وہ جلوے روح میں اترتے کیوں نہیں؟ معلوم ہوا اعمال صالحہ وسیلہ تو ہے مگر یقینی وسیلہ نہیں، صرف امید ہی امید ہے۔ حضرات میں اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، جہاں جا کے میں نقطۂ گفتار کا اظہار کروں گا وہاں میں آپ کو جلدی لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نماز وقت نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، اور یہ کیسا وسیلہ ہے جو بے وقت کام نہیں آتا۔ وسیلہ ہر وقت چاہیے یا کبھی کبھی؟ اور خدا اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہو وہ کبھی کبھی ہونا چاہیے یا ہر وقت ہونا چاہیے؟ اگر کبھی کبھی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کریم ہر وقت تیری بھی ضرورت نہیں، جب تیری یاد آئی تو وسیلے کے پاس جائیں گے۔ تو یہ کیا مومن کی آواز ہو سکتی ہے؟ خدا چاہیے ہر وقت، قریب رہے ہر وقت، محبت رہے ہر وقت، یاری رہے ہر وقت، تو وسیلہ بھی وہ چاہیے جو ہر وقت قائم رہے اور بندے کو خدا کی طرف متوجہ کرتا رہے۔ تو یہ وسیلے تو محتاج اوقات ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ وسیلے تو محتاج اوقات ہیں اور آپ محتاج ہیں خدا کے، اور یہ وسیلہ وقت سے پہلے ملتا ہی نہیں، مل جائے تو ملاتا ہی نہیں۔ کوئی سمجھے؟ وقت سے پہلے ملتا نہیں، مل جائے تو ملاتا نہیں، تو وہ بھی وسیلہ، وہ بھی پھر غیر یقینی، صرف امید ہی امید۔ تو وسیلہ وہ چاہیے جو ادھر آپ کو بھی مقبول ہو، جس کے پاس وسیلہ بنا کے لے جانا چاہتے ہو وہاں بھی مقبول ہو، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، سفر میں، گھر میں، عصر میں، فجر میں، زبان میں، دل میں، نگاہ میں، روح میں، تن میں، من میں، ظاہر میں، باطن میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، سوچ میں، خیال میں، حال میں، چال میں، ہر وقت وہ وسیلہ ہمیں درکار ہے۔ خیال ہو تو اسی وسیلے کے ساتھ، چال ہو تو اسی وسیلے کے تحت، گفتار ہو تو اسی وسیلے کے تحت، رفتار ہو تو اسی وسیلے کے تحت، رفت ہو یا غریب، سوچ یا فکر یا خیال یا ذکر ہو تو اسی وسیلے کے تحت۔ نمازیں وقت وقت پر، حج سال میں ایک بار، عمرے کبھی کبھی، تلاوت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے وسائل ہیں جو ہر وقت خدا کی طرف مائل کرتے ہی نہیں؟ ایک سوال،
دوسرا سوال یہ ہے، نماز نیت نہ کرو تو ہو جائے گی، وقت نہ ہو تو ہو جائے گی، اور نیت میں خلوص نہ ہو تو نیت ہو جائے گی؟ تو پھر معلوم ہوا کہ نماز محتاج ہے نیت کی، نیت محتاج ہے خلوص کا، خلوص محتاج ہے عشق کا، عشق محتاج ہے ایمان کا، ایمان محتاج ہے نبی اللہ کا۔ تو گویا جہاں نبی کا رشتہ وہاں ایمان آیا، جہاں ایمان ہے وہاں عشق نبی ہے، جہاں عشق نبی ہے وہاں خلوص ہے، جہاں خلوص ہے وہاں نیت ہے، اور جہاں نیت ہے وہاں نماز ہے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ نماز محتاج ہے نبی پاک کے ذات کی، اور پھر نبی پاک پہلے آئی یا نماز پہلے آئی؟ اتنا تو بتا دو یار، پہلے نبی آئے بعد میں نماز آئی؟ اگر نماز پہلے ہوتی اور نبی بعد ہوتے تو پھر ہم پتہ چلتا کہ نبی نماز کے لیے آئے ہیں، اور اگر نماز بعد آئی اور نبی پہلے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ نماز نبی کی ذات کے ذریعے ملی، تو پھر جس کے ذریعے یہ آئی ہے اسے کے ذریعے ہم نے پائی ہے۔ بس سنیے 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 سنیے، نعرہ وہ لگائے جس نماز قضا نہیں کی تھی۔ کھڑے ہو، ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ۔ نمازیں قضا ہوتی ہیں آپ سے یا ساری پوری کرتے ہو؟ سچ بول یار، کبھی کبھی ہوتی ہیں، تو نعرہ وہ لگائے جو کبھی نماز قضا نہیں ہو۔ بس 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 چپ کرو، ارے بس کرو، بس کرو نہ، اپنا آپ ظاہر کرو کہ میں نمازی ہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو چپ کرو، کول جڑا بیٹھے ہوئے تو منہ تے ہاتھ رکھ دیا کرو، اس لیے کہ میں نے مسائل ضروری بیان کرنے ہیں۔ پھر جب فارغ ہوں گے تو یہاں سے اپنا اپنے گھر تک نعرے لگاتے جانا۔ ارے ہم نے ہی نعرے پڑھائے تو ہم منکر تو نہیں ہیں، لیکن ہر چیز کا موقع ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ عصر پڑھیں تو ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم پر ہی سب کچھ ہوتا ہے، نعرے کا بھی ٹائم ہی ہوتا ہے۔ اچھا چھوڑو ساری گلا، میں نے کیا کہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی اچھا، میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد ملے گا کیا؟ جنت؟ روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد، نبی کو یاد کرنے کے بعد ملے گا کیا؟ جنت۔ جنت ملے گی۔ تو جس بچے نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، نفل نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، کلمہ نہیں پڑھا، آتا ہی نہیں، چھوٹا ہے، 1.5 سال کا ہے، فوت ہو گیا، وہ کہاں جائے گا؟ بولو بولو، کہاں جائے گا؟ تو آپ تو نماز پڑھے بغیر نہ جائیں، تو وہ نماز پڑھے بغیر پڑھے جنت جا رہا ہے، فرق کیوں ہے؟ کیوں فرق ہے؟ اگر نماز ہی ذریعہ جنت ہے تو چھوٹے بچے کیوں جائیں گے جنت؟ انہوں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ تو نبی پاک کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ تو خدا کو پہچانتے نہیں ہیں، تو جنت جائیں گے؟ جائیں گے ہی نہیں، خالی ماں کو اور باپ کو لے کے جائیں گے۔ اچھا، آپ کتنے ایماندار، خوش نصیب، بلند بخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ دیکھ کر رشک آتا ہے آپ کی محبت پر۔ بتاؤ، جب جنت جاؤ گے تو خدا سے عرض کرو گے ماں کے بغیر اور باپ کے بغیر میں نہیں جاؤں گا؟ کہو گے؟ انشاءاللہ علی گل بڑی دور ہے۔ سچ پوچھتا ہوں آپ سے، جاؤ گے؟ جا کے جنت تو جانا ہی ہے نا؟ ارے ہوں تو زور نال بولے ہو، میں سننی جی ہوئے، پڑھے نہ پڑھے جانا تو ادھر ہی ہے نا۔ یہ بھی عرض کروں گا نقطہ آگے جا کر۔ لیکن جب آپ جنت جائیں گے تو وہاں کھڑے ہو جائیں گے آپ؟ نہیں جانا۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ ماں پیچھے رہ گئی، ماں تلاش کر لبدی نہیں گئی، کہاں؟ بس چلے جاؤ، نہیں جانا۔ کیوں؟ باپ پیچھے رہ گیا۔ آپ اس حال میں، اس پوزیشن میں ہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ ماں باپ کے بغیر نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ آپ عقل مند زیادہ ہیں یا وہ بچہ؟ آپ کے پاس علم زیادہ ہے یا بچہ؟ آپ نے سجدے زیادہ کیے ہیں یا بچے نے؟ بچہ ماں کو نہیں بھولا، آپ نے ماں کو کیوں چھوڑا؟
آپ تنہا جائیں گے اور شکر کریں گے نجات ہو گئی گئے جنت، اور بچہ آکڑ کے بگڑ کے کھڑا ہو جائے گا رب نہیں جانا میری ماں نو میرے نال بھیج، تو حکم کیا ہوگا؟ فرشتوں تلاش کرو اس کی ماں کہاں ہے، اس کے ساتھ بھیج دو۔ اور جب آپ نماز جنازہ پڑھتے بچے کی تو کیا پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالوں گا، یہ الجبرے کا مسئلہ ہے، مشکل ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں پڑھتے کیا ہیں؟ نہیں چھوڑو، میں خود یہ اس مشکل میں پیر ہو جڑا اوکھے ویلے کام آئے۔ کیا مجھے کی بات، وہ اس تو بھی کوئی مشکل کڑی اسی کے نماز جنازے کی نیت بھی نہیں آمدی اور سبق بھی نہیں آمدا، اس ویلے اگر کوئی پیر نیت سنا دے تو کیا وہ کامل نہیں؟ کیا عجیب بات ہے یار، سنی اور جینے رہے ایمان نال، جانا تو اتھے ہی ہے نا، کتھے ایویں ہی کہہ چھوڑا جی انشاءاللہ، آگے وہ کھبے پاسے بھیجے پھر کیا کرو گے؟ جانا اتھے ہی ہے۔ اللہ غنی، جانا اتھے ہے جو مصطفیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کس کی ملکیت ہے؟ چھوڑو یار، آپ غلام کس کے ہیں؟ ارے آپ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ تو آپ بھی انہی کے، جنت بھی انہی کی، ارے ان سے لگے رہنا، شفاعت کر کے لے ہی جائیں گے۔ تو چھوٹے بچے نے نمازیں نہیں پڑھی تو جنت، روزہ نہیں رکھا تو جنت، معلوم ہوا کہ وہ ابھی پاک ہے۔ وہ مسلمان کا بچہ تو ہے ہی جنتی، کافر کا بچہ بھی جنت جائے گا، ہندو کا بچہ، انگریز کا بچہ، یہودی کا بچہ، ہندو کا بچہ، یہودی کا بچہ، کافروں کے بچے، یہ بھی آپ کو شک ہے جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ یہ فرمایا مسلمان جو ہیں ان کو دودھ اور شراب اور شہد پلانے کی خدمت یہ کرنے والے ہوں گے۔ آپ دنیا میں ان کے نوکر ہیں نا، جنت میں ان کی اولاد تمہاری نوکر ہوگی۔ کیوں؟ وہ نبی پاک کے نہیں ہیں، آپ نبی پاک کے ہیں۔ تو پھر وسیلہ کے لیے کیا بتایا علماء نے؟ اعمال صالحہ۔ کسی مولوی صاحب سے پوچھا کسی نے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، تو اسے یاد نہ آیا، تو اس نے کہا سنو میں عالم تو ہوں لیکن مسئلے دو ہی یاد رہے تھے، ایک اس وقت بھول گیا تھا اور دوجا ہوں یاد نہیں آمدہ پیا۔ مسئلے دو ہی پڑے تھے، ایک اسی وقت بھول گیا تھا میں اور دوسرا اب یاد نہیں آ رہا مجھے۔ آپ کون ہیں؟ سنی۔ عقیدہ کیا ہے؟ جنہوں نے مجھے سنی بنایا وہ جانے، سنی ہم سنی ہیں۔ اور سنی کی اصل پہچان کیا ہے؟ پیسے تو بغیر کچھ بھی یاد نہ رہے۔ ارے یہ کمزوری ہے، کمزوری نہیں ہے؟ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، حج کس کے ذریعے ہے؟ ایمان نہ ہو تو حج ہوتا ہے؟ ایمان نہ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ ہوتے ہیں؟ یہ سب کچھ محتاج ہیں ایمان کے، اور ایمان محتاج ہے نبی اللہ کے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے اعمال ہیں یہ سب محتاج ایمان کے، اور ایمان محتاج نبی پاک کا۔ تو پھر یہ مانو کہ ہر نیک عمل وسیلہ ہے، مگر نبی پاک کے وسیلہ سے وسیلہ ہے۔ بات سمجھے آپ سارے؟ ہر نیک عمل وسیلہ۔ میں میں اس وقت تقریر نہیں کرتا، میں درس دے رہا ہوں، اور یوں سمجھو کہ استاد جب پوچھنا چاہے تو کسی طالب علم اسٹوڈنٹ سے پوچھ بھی لیتا ہے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہر نیک عمل وسیلہ ہے مگر نبی پاک کے وسیلہ سے وسیلہ ہے، ورنہ اگر سکھ نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ نبی کا نہیں ہے۔ انگریز نماز پڑھے تو نہیں ہوتی، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان کیوں نہیں ملا؟ نبی نہیں ملا۔
تو معلوم ہے مومن تم پہ فرض کیوں ہے؟ تم نبی کے ہو گئے ہو، کیوں ایمان آ گیا؟ اور خدا نے فرمایا ایمان والے جسے میرا نبی ملا وہ مجھ سے اب دور نہ رہنا، اور جب قریب آنا چاہو تو میرے نبی کا وسیلہ لے کے آنا۔ اور نماز، حج، زکوٰۃ سب۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کروں جو بڑی آسان ہے، آپ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ معزز حاضرین، چونکہ اب میں ریل اسٹیشن پہ پہنچنے والی ہے، سواریاں اب اترنے والی ہیں، اپنی اپنی گٹھریاں تیار کرو، کوئی اترتے وقت اپنی گٹھری چھوڑ کے نہ جانا، اپنے ساتھ لے کے جانا، اور کوئی ملے تو پوچھے کیا سنا آپ نے، تو یہی کہنا کہ ایک بات وہیں بھول گیا تھا اور دوسری ہوں یاد نہیں آمدی پئی۔ معزز حاضرین، اللہ نے فرمایا عمل کرو، اور وسیلے کے متعلق فرمایا تلاش کرو۔ اور جب انسان تلاش کرنا چاہے تو پھر اپنی پسند کی لیتا ہے، پھر جو شے چاہے اس میں ساری صفات ہوں تو پھر ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے خدا اور بندے کے درمیان۔ تو اس کو تلاش کرو، تلاش کرو۔ تو آسان جواب یہ ہے کہ جس کی محبت اور غلامی نے آپ کو مومن بنایا وہی وسیلہ، وہی وسیلہ۔ اور وسیلے کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، اور وسیلہ وہ چاہیے جو دنیا میں کام آئے، قبر میں کام آئے، پل صراط پہ کام آئے، محشر میں کام آئے، جب وزن تل رہے ہوں تو اس وقت کام آئے۔ تمہاری نماز تو گٹھڑی میں بند ہوگی، اور اگر نمازیں کم ہوئی اور گناہ زیادہ ہوئے تو پھر وسیلہ بولو نمازوں کو چھڑا میں، تو نماز بولے گی میں پہلی گٹھڑی کے اندر بند ہوں، تمہیں کیا چھڑاؤں گی؟ تو نے کون سی وہ نماز پڑھی جو خدا کے ساتھ تجھے ہم کلام کر رہی تھی؟ اور اگر یہ نماز ہوتی تو گناہ زیادہ کیوں ہو گئے؟ تو نبی پاک سامنے آئیں گے، میری شفاعت انا لہا انا لہا انا لہا، اے گناہگارو میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اور سجدہ فرمائیں گے تو رب ارشاد فرمائے گا سر اٹھاؤ، جس کی حفاظت کرو گے اسی کو جنت دے دوں گا۔ لیکن وہ شفاعت اپنوں کی کریں گے۔ دولت بانٹتا ہے باپ، پہلے محلے میں تقسیم نہیں کرتا، وہ نہیں خیال میں آئی بات؟ چیک دینا چاہے نا، اتنے لاکھ تیرے، اتنے کروڑ تیرے، اتنے فلانے، اتنے فلانے، اور دوسرے گاؤں کے لوگ آ جائیں سنا ہے آج آپ چیک بانٹ رہے ہیں ہمیں بھی دے دو، تو وہ جب تک چیک نہ کرے چیک نہیں دیتا۔ بات صحیح نہیں؟ معلوم ہے جب دولت تقسیم ہوتی ہے تو چیک کر کے، تو قیامت میں وہ اپنوں کو چیک کریں گے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کس طرح چیک کرو گے؟ تھوڑے تو نہیں ہیں، یہ تو اربوں کھربوں ہیں، تو کس طرح چیک کرو گے؟ عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، چھوٹے ہیں، گناہگار ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، صوفی ہیں، عالم ہیں، قاضی ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دنیا جانتے ہیں، دین جانتے ہیں، یہ سب آئیں گے قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ آپ کیسے معلوم کر لیں گے کہ یہ میرا ہے یہ میرا نہیں؟ تو نبی پاک فرماتے کہ جو میرے ہوں گے ان کے دل عشق سے آباد ہوں گے اور چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، اور نور سے انہی کے چمکیں گے۔